ایک دفعہ کی بات ہے، ایک شہر میں بہت دور ایک محل ہوا کرتا ہے۔ اس محل میں ایک بہت ہی خوبصورت بادشاہ اور مہارانی کا جوڑا رہا کرتا ہے۔ برف باری کا دن ہے، شہزادی اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کپڑے سلائی کر رہی ہوتی ہے۔ شہزادی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ اس کے کام کرتے کرتے اس کے ہاتھ میں اچانک سوئی لگ جاتی ہے۔ شہزادی کے ہاتھ سے خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران شہزادی اللہ پاک کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ یا اللہ، میرے گھر جو بیٹی پیدا ہو اس کا رنگ برف جیسا سفید ہو، آسمان جیسی گہری نیلی آنکھیں ہوں اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہو۔ اور کچھ ہی مہینوں بعد شہزادی کی دعا قبول ہو گئی اور ان کے گھر چاند سی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام انہوں نے سنو وائٹ رکھا۔ لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ سنو وائٹ کی پیدائش کے کچھ وقت بعد سنو وائٹ کی ماں اس دنیا سے چل بسی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سنو وائٹ جوان اور خوبصورت ہوتی گئی۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تاکہ سنو وائٹ کی دوسری ماں سنو وائٹ کی دیکھ بھال اچھے سے کر سکے۔ بادشاہ کی دوسری بیوی شکل سے تو اچھی تھی، لیکن اس میں حسد اور جادو موجود تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد بادشاہ کو کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا پڑا۔ بادشاہ کے محل سے جاتے ہی جادوگرنی کا جادو شروع ہو جاتا ہے اور وہ شیشے سے بس ایک ہی سوال کرتی ہے: بتا اے شیشے، مجھ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ شیشہ بس ایک ہی جواب دیتا: بتانے کی کیا ضرورت ہے شہزادی، سب سے زیادہ خوبصورت تو آپ ہو۔ شیشے کا جواب سن کر جادوگرنی اتنے میں ہی خوش ہو جاتی۔ ایک شہزادہ ندی کے پاس پانی پینے کے لیے کھڑا ہوا کہ اسے سنو وائٹ اپنی کھڑکی میں کھڑی ہوئی نظر آئی۔ شہزادہ سنو وائٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ اور ادھر سنو وائٹ کی سوتیلی ماں جادوئی شیشے سے دوبارہ یہ سوال پوچھتی ہے: بتا اے شیشے، مجھ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ معاف کرنا شہزادی، لیکن اب آپ سے زیادہ خوبصورت تو سنو وائٹ ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ حسین اور جوان نظر آتی ہے۔ جادوگرنی کو جادوئی شیشے کے اس جواب پر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگی: نہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں، تو تم سنو وائٹ کا نام کیسے لے سکتے ہو جادوئی شیشے؟ شہزادی، اب آپ میں وہ بات نہیں رہی کیونکہ آپ بوڑھی ہو گئی ہیں اور کچھ خاص خوبصورت بھی نہیں رہیں۔ جادوگرنی کو جادوئی شیشے کے اس جواب پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے غصے میں اپنے سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا: جاؤ، سنو وائٹ کو دور جنگل میں لے جاؤ، اس کا دل نکال کر میرے پاس لاؤ اور جانے سے پہلے اس کو میرے پاس اندر لے کر آؤ۔ جی جی ٹھیک ہے شہزادی، جو آپ کا حکم۔ سنو وائٹ میری بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ تم محل میں رہ رہ کر بور ہو گئی ہو۔ جاؤ، تم سپاہی کے ساتھ جا کر جنگل کی سیر کر آؤ۔ ٹھیک ہے موم، جیسے آپ کا حکم، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ جنگل میں آ کر سپاہی نے 2 سے 3 مرتبہ سنو وائٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سنو وائٹ کی رحم دلی اور معصومیت دیکھ کر اس کام میں ناکام رہا۔ آخر کار سپاہی نے سنو وائٹ کو جنگل میں اکیلا چھوڑا اور وہ محل واپس آ گیا۔ سنو وائٹ بیچاری جنگل میں راستہ بھٹک گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے محل واپس کیسے جانا ہے۔ جنگل میں ہی کچھ جانور سنو وائٹ کے دوست بن گئے اور سنو وائٹ ان سے باتیں کرنے لگ گئی۔ اور جیسے ہی رات ہوئی، سنو وائٹ وہاں پر جنگل میں ہی سو گئی۔ اگلے دن کی صبح جب سنو وائٹ سو کر اٹھی تو جانوروں نے اسے بتایا کہ یہاں پاس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، تم اس گھر میں جا کر آرام کر لو۔ یہ گھر 7 بونوں کا گھر تھا، لیکن ابھی یہ 7 بونے گھر پر موجود نہیں تھے۔ سنو وائٹ نے کھڑکی میں سے اس گھر کے اندر دیکھا تو اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سنو وائٹ نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آ گئی۔ سنو وائٹ جب اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ یہ گھر بہت زیادہ گندا ہے۔ اس نے سب جانوروں کے ساتھ مل کر اس گھر کی صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد سنو وائٹ نے کھانا بنایا اور کھانا کھایا۔ سب کام کرنے کے بعد سنو وائٹ بہت زیادہ تھک گئی۔ اب اس نے سوچا کہ وہ آرام کرے گی۔ سنو وائٹ 7 بونوں کے چھوٹے سے بیڈ پر آرام سے سو گئی۔ 7 بونے جب اپنے کام سے گھر آئے تو انہوں نے گھر آ کر جب صفائی دیکھی تو یہ سب حیران رہ گئے، اور تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کھانا بھی تیار ہے تو یہ سب حیران اور پریشان رہ گئے کہ آخر یہ کس جادو کا کمال ہے۔ 7 بونے جب کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آرام کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیڈ پر ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی سو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ خوبصورت شہزادی کون ہے۔ 7 بونے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ان کی باتوں سے سنو وائٹ اٹھ گئی اور ان کو بتانے لگی: میرا نام سنو وائٹ ہے اور میں جنگل میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ یہ بونے سنو وائٹ سے پوچھنے لگے: کیا تم کسی محل کی شہزادی ہو اور تم اس جنگل میں کیسے آئی؟ سنو وائٹ نے ان بونوں سے سب ماجرا بیان کیا اور پھر یہ سب آپس میں بہت اچھے دوست بن گئے۔ یہ 7 بونے جب بھی کام پر جاتے سنو وائٹ کو تنقید کر کے جاتے: دروازے پر جب بھی کوئی آئے دروازہ نہ کھولنا اور نہ ہی باہر جنگل میں جانا، بس تم گھر پر رہنا اور گھر کا خیال رکھنا۔ ادھر سنو وائٹ کی سوتیلی ماں نے دوبارہ جادوئی شیشے سے سوال کیا: بتا اے جادوئی شیشے، مجھ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟
اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت سنو وائٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ نوجوان اور حسین نظر آتی ہے۔